اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین، میں اپنے چینل نور اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے نوافل کی کثرت محبت الہی کا ذریعہ اور انسانی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوافل کی کثرت محبت الہی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسانی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میری پناہ چاہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، سنا آپ نے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے مسلسل قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کاش ہم فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کے بھی پابند بن جائیں، انشاءاللہ۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی رب کریم کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اسی مقصد کو یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ بیان کردہ آیات مبارکہ میں تخلیق انسانی کے اصل مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مقصد میں کامیابی کے لیے انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسی وقت میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے قبر و حشر کی تیاری میں مشغول ہو جائیے، اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے عبادت و ریاضت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و درود کی کثرت اور نیکی کی دعوت میں گزارنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ آئندہ لمحے ہم زندہ بھی رہیں گے یا موت ہمیں ہمیشہ کے لیے گہری نیند سلا دے گی۔ میرے پیارے ناظرین، ہمیں بھی اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ذہن نشین رکھتے ہوئے صحت مند جسم اور جوانی کو کسی بیماری، معذوری یا بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے، اور طویل قیام فرمانے کی وجہ سے آپ کے قدمین شریفین سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسا کر رہے ہیں
حالانکہ اللہ کریم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔